گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ عزوجل ہمارا جو موضوع ہے نکاح عموماً ویسے تو پورا سال ہی سلسلہ جاری رہتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ یہ عید الفطر کے بعد، چھوٹی عید کے بعد نکاح کا سلسلہ، شادی کا سلسلہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم نے اسی مناسبت سے کچھ سوالات اپنے سلسلے میں شامل کیے ہیں۔ سوالات کے آغاز سے پہلے حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں سلسلے کے اندر۔ نکاح آج ہمارا موضوع ہے۔ حضور نکاح کرتے ہیں لوگ، بعض لوگ نہیں کرتے۔ اب اس کو ایک رسم سمجھا جاتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی بڑا ہوں گے تو ان کی شادی کرنی ہے، اور دنیا کے رواج چلا آ رہا ہے اور اس کے اوپر لوگ عمل کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو نکاح کا معاملہ ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، حق مہر رکھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن فی نفسی ہی دیکھا جائے تو شرعی طور پر نکاح کرنے یا نہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی نکاح کرنا کیا ضروری ہے، بالغ ہو جائے مرد و عورت، یا پھر نہ کریں تب بھی کوئی حرج نہیں؟ کیا شخص نہ کرنے کی صورت میں گناہ گار ہوگا یا کرنے کی صورت میں اس کو ثواب ملے گا؟ اس کا شرعی طور پر حکم کیا ہے، وہ آپ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے بارے میں قرآن و حدیث میں واضح حکم ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ فرمایا کہ نکاح کرو جو تمہیں خوش آئیں عورتوں سے، 2 3 3 4 4، اور اگر یہ خوف ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ اس طرح احادیث مبارکہ میں بھی اس کی ترغیب دلائی گئی ہے نکاح کرنے کی۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے یہ روکتا ہے اور شرمگاہ کی اس سے حفاظت ہوتی ہے، اور جو نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کہ روزہ جو ہے یہ قاطع شہوت یعنی شہوت کو ختم کرتا ہے۔ تو اس طرح کئی احادیث مبارکہ ہیں کہ جس میں نکاح کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اب آئیے سوال کی طرف جو آپ نے پوچھا کہ نکاح کرنے کا حکم کیا ہے، اس میں ہے تفصیل۔ ٹھیک ہے۔ بعض صورتوں میں نکاح کرنا سنت ہے، بعض صورتوں میں واجب ہے، بعض صورتوں میں فرض ہے، ٹھیک ہے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں نکاح جو ہے کرنا مکروہ ہے، اور بعض صورتوں میں جو ہے وہ حرام تک پہنچ جائے گا۔ اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ عام حالت میں یعنی اعتدال کے وقت، یعنی جب شہوت کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو اور شخص جو ہے وہ حقوق زوجین ادا کرنے پر قادر ہو اور دیگر مہر اور نان و نفقے پر بھی قادر ہے، نان و نفقہ یعنی عورت کا جو خرچہ وغیرہ لازم ہوتا ہے، اخراجات، کپڑے، کھانا جو بھی ہوتا ہے، تو یہ جو شوہر پر واجبات ہیں اس پر وہ قادر ہے، ٹھیک ہے، مہر پر بھی قادر ہے، اور شہوت کا بہت زیادہ غلبہ نہیں ہے، صحیح، تو اس صورت میں یہ حالت کہلاتی ہے اعتدال کی، یعنی اس صورت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے، نارمل حالت ہے کہ قادر بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، مہر بھی دے سکتا ہے، خرچہ بھی اٹھا سکتا ہے بیوی کا، اور بیوی کا حق ادا کرنے پر قادر بھی ہے، تو اس صورت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ اندیشہ ہے کہ نکاح نہیں کرے گا
تو اس صورت میں وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا، اس چیز کا اندیشہ ہے، یا بدنگاہی ہوگی، تو اس صورت میں نکاح کرنا یہ واجب ہے۔ عمر کچھ بھی ہو؟ جی، ٹھیک ہے، نکاح کرنا اس صورت میں واجب ہے، صحیح، جبکہ دیگر شرائط پر بھی قادر ہوئی، نان و نفقہ مہر پر بھی قادر ہے۔ پلس کی جائیں گے۔ جی، یہ باہر صورت ہوں گی، یعنی مہر پر بھی قادر ہو، اور جو عورت کے اخراجات ہیں نان و نفقہ اس پر بھی قادر ہو، اور اندیشہ ہے کہ اگر نکاح نہیں کرے گا تو بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا، تو اس صورت میں نکاح کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ اب وہ گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے لیکن ادھر اس کے پاس قدرت بھی نہیں ہے نان نفقہ پر، تو اب کیا کرے گا؟ تو فرمایا گیا نا حدیث پاک ابھی میں نے سنا ہے کہ جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اچھا، روزے رکھے۔ روزہ جو ہے وہ قاطع شہوت ہے، یعنی شہوت کو ختم کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ واجب اسی صورت میں ہے کہ جب وہ قادر ہو ان چیزوں پر، ٹھیک ہے، اور اندیشہ ہے کہ نکاح نہیں کرے گا تو بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا، تو اس صورت میں واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس بات کا یقین ہو جائے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو بدکاری میں مبتلا ہو ہی جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں فرض ہے اس پر، جبکہ دیگر بھی صحیح، جو نان و نفقہ اس پر قادر ہے اور اس بات کا یقین ہے اب میں نے نکاح نہ کیا تو معاذ اللہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا، صحیح، تو اس صورت میں اس پر فرض ہوگا نکاح کرنا۔ لازم ہے، ہر صورت میں اس کو جی، کرنا ہی ہوگا، لیکن وہ ساری شرائط پائی جائیں۔ جی، وہ ہر شرائط صورت پائی پلس جائیں۔ رہیں گے۔ یہ تو تھی سنت، واجب ٹھیک ہے، اور فرض کے اعتبار سے۔ میرا ضرور سوال یہ تھا کہ سنت، واجب، فرض ویسے یعنی کیا ہے؟ ان سنت ہے نہیں کرے گا تو کیا ہوگا، فرض ہے نہیں اس کا کرے میں نے وضاحت کی تھی کہ جن صورت میں سنت موقع یعنی شہوت کا بہت زیادہ غلبہ نہیں ہے اور دیگر معاملات پر بھی قادر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو عام حالت کہتے ہیں، تو اس صورت میں نکاح کرنا سنت موقع ہے۔ نارمل حالت ہے، تو اس صورت میں اگر وہ اڑے رہے کہ میں نے نکاح کرنا ہی نہیں ہے تو اس صورت میں گناہگار ہوگا۔ سنت، اچھا سنت موقع کا ترک ہو رہا ہے ٹھیک نا، ہے، اڑے رہنا اس پر کہ میں نے کرنا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک ایسے نہیں صورت کرتے یہ، بہت سارے لوگ۔ ہاں، اور ایک صورت یہ ہے کہ نکاح نہیں کرے گا تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا، پھر واجب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، واجب کبھی ترک گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یقین ہو جائے اس بات کا اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو وہ بدکاری میں مبتلا ہو ہی جائے گا، اس بات کا یقین ہو، دیگر چیزوں پر بھی قادر ہو، تو اس صورت میں فرض ہے ٹھیک ہے۔ کہ وہ نکاح کرے۔ اچھا حضور، حالت نارمل ہے، نان و نفقہ پر بھی قادر ہے، اتنے پیسے ہیں کہ کسی کا بوجھ اٹھا سکے، لیکن وہ ڈرتا ہے یا اس کی طبیعت ایسی ہے یا کہتا ہے کہ شادی کے بعد میں لڑائی جھگڑے ہوں گے اور میں جو ہے نا ایک اخلاقی طور پر، جو معاشرتی طور پر کسی کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر سکوں گا، پیسے دے دے گا، خرچہ بھی اٹھا لے گا، سارے کام کر سکے گا، اب اس وجہ سے وہ نکاح سے رکا رہتا ہے، نکاح نہیں کرتا، یا اس کو ویسے ہی نکاح یعنی یہ معاملات اچھے نہیں لگتے، بس وہ بعض ہوتے ہیں ایسے لوگ، تو کیا اب بھی وہ گناہ گار کہلائے گا؟ ایسی سنت کا صورت تعریف میں جیسے کبھی وضاحت کی ہے کہ نارمل حالت جو ہے کہ جب شہوت کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو، جی تو اس صورت میں نکاح کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ گناہ گار ہوگا نا چھوڑنے کی ہاں، صورت اس صورت میں وہ اڑے رہے کہ میں نے کرنا ہی نہیں ہے نکاح جی، اور باقی چیزوں پر قادر ہے، شرعی طور تو پر اس صورت میں جو ہے وہ گناہگار ہوگا۔ اب بھی ہوگا۔ اب مزید تفصیل اس میں یہ ہے کہ اب وہ اس کو اس چیز کا اندیشہ ہے کہ میں نان و نفقہ ادا نہیں کر سکوں گا، صحیح، تو اس صورت میں ظاہر ہے اس کے لیے نکاح کرنا مکروہ ہے، اور اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں زوجہ کے حقوق ادا ہی نہیں کر سکتا، اس صحیح، قابل ہی نہیں ہوں، یا وہ بالکل محتاج ہے، نان و نفقے پر قادر ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں نکاح کرنا ہی اس کے لیے حرام ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود نکاح کرے گا تو نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ حقوق زوجین اور دیگر معاملات پر قادر نہیں ہے تو اس صورت میں نکاح کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ نان نفقہ نہیں اٹھا سکتا، اب یہ حضور کیسے پتہ چلے گا؟ ابھی تو اس کی حالت کچی ہے، نوکری نہیں لگی ہوئی ہے، تو اب کیا اس کو اس وقت بھی نفسی یہ ساری چیزوں پر قادر ہونا ضروری ہے؟ یا اس کو پتہ ہے کہ میں نے ایک اچھی پڑھائی کر لی ہے اور میں نے تعلیم حاصل کر لیا، میری جاب لگ ہی جانی ہے؟ اس صورت میں یہ ہوتا ہے نا، دیکھیں عام حالت میں کیا ہوتا ہے کہ جاب نہیں بھی لگتی تو گھر والوں کی سپورٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ عمومی طور پر والدین کی سپورٹ ہوتی ہے، تو ان کے کہنے پر نکاح کر لیا جاتا ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ کیونکہ سپورٹ نہیں ہے اور آئندہ بھی کیونکہ ایسا ذریعہ نظر نہیں آ رہا اور فی الوقت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے حالت پہ غور کر لے صحیح، کہ آیا میں اگر میں شادی کرتا ہوں تو نانا نفقہ اٹھا سکوں گا، بیوی کا مہر ادا کر سکوں گا، دیگر معاملات ادا کر سکوں گا؟ ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کر سکتا تو اس کو پھر اجازت نہیں ہوگی نکاح کرنے کی، ٹھیک ہے، اور اگر کر سکتا ہے تو پھر وہی تفصیل ہوگی، صحیح، عام حالت میں سنت موقدہ ہوگا، ٹھیک ہے، گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو واجب ہوگا، اور گناہ میں پڑنے کا یقین ہو تو فرض ہو جائے گا نکاح کرنا۔ صحیح۔ اب حضور، اب نکاح تو ہوتے ہیں اور بے شمار ہوتے ہیں اور ہر طبقے کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے، دین کی تعلیم رکھنے والے، لیکن شاید یہ پہلو فرض، واجب، سنت، مکروہ، حرام، یہ پہلو ہر ایک کے ذہن میں نہ ہوتا ہو،
تو اب یہ کر تو رہے ہیں، ان پر وہ حکم شرعی بھی لگ رہا ہوگا جس کے تحت وہ کر رہے ہیں، لیکن ثواب کیسے ملے گا؟ کوئی ثواب کا کوئی صرف اس کے کر لینے سے ہو جائے گا؟ یعنی آج کئی مدنی چینل کے ناظرین نے یہ حکم سنے ہوں گے کہ سنت بھی ہے، واجب بھی ہے، فرض بھی ہے، بعض صورتوں میں مکروہ ہے، بعض صورتوں میں فرض ہے۔ اب یہ حکم پہلی مرتبہ سنے ہیں، نکاح ان کا بھی ہوا ہوگا یا ان کے گھر میں کسی کا ہو رہا ہوگا یا ان کا ہونے والا ہوگا، تو یہ سلسلہ تو جاری ہے، تو کیا صرف چیزیں پتہ نہیں صرف نکاح کرنے سے ثواب مل جائے گا یا کوئی اس کے لیے کوئی اور چیز چاہیے ہوگی؟ دیکھیں نیت یہ رکھے، ایک تو یہ ہے کہ حکم الہی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اس کی تعمیل کے لیے، بجاوری کے لیے میں نکاح کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور حرام سے بچنے کی نیت ہو صحیح، کہ میں نکاح کروں گا تو میری جو ہے اجنبیہ عورت کی طرف نظر اٹھنے سے محفوظ رہے گی، ٹھیک ہے، اور دیگر گناہ سے بھی میں محفوظ رہوں گا، اس کی بھی نیت کرے، نیک اولاد کی وہ نیت کرے، ٹھیک ہے، اور دیندار عورت سے جو ہے وہ نکاح کرے۔ ان نیت سے اگر وہ نکاح کرے گا تو ثواب کا حقدار ہے، صحیح، اور ویسی جو ہے وہ قضائے شہوت کے لیے، لذت حاصل کرنے کے لیے اگر وہ نکاح کرتا ہے تو ثواب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ثواب یہ ہے کہ حرام سے میں بچوں گا، تقوی پرہیزگاری اختیار کروں گا، نیک اولاد کا حصول ہوگا، تو ان نیتوں کے ساتھ اگر وہ نکاح کرے گا تو ثواب کا حقدار ٹھہرے گا، ثواب ملے گا اس کو جی۔ بصورت دیگر۔ اگر بصورت ٹھیک ہے قضائے شہوت ہو جائے گی اور یہ ویسے جس میں لوگ نکاح جی، کرتے ہیں، بھی پتہ ہے کہ بڑا ہوگا بچہ تو اس کی تو شادی وہ کرنی پھر ہے، ثواب نہیں ملے گا ثواب جب تک نہیں یہ ملے گا۔ اچھی نیتیں نہیں کرے گا، اس صورت میں ثواب کا نکاح حقدار ہو جانے کے بعد اب پتہ چلا تو اب کوئی نیتیں ہو سکتی ہیں؟ مزید ہو سکتی ہیں، یعنی مزید اولاد کے حصول کے لیے ٹھیک ہے، جب بھی وہ معاملات حقوق زوجین ادا کریں اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے یعنی اپنے پھر زوجہ کے جو حقوق ہے وہ پورے کروں گا آئندہ جی، سے جی۔ انشاءاللہ، جو بھی اس کے اوپر شرعی جی۔ حکم ہے وہ پورے کرے گا تو ثواب ملے گا اس کو انشاءاللہ عز و جل۔ تو کون کون سی عورتیں ہیں کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے؟ نکاح کرنے تو چلے جاتے ہیں اور نکاح کیے بھی جاتے ہیں، اور لیکن کوئی ایسی عورتیں بیان کی گئی ہیں کہ جن سے نکاح کرنا حرام کہلائے گا؟ جی بالکل، پوری تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں اس کا ارشاد ہوتا ہے۔ صحیح، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہو مگر جو گزر چکا ہو۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاختی وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاع۔ تو اس صورت میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں حرام ہیں، تمہاری بہنیں حرام ہیں، اور تمہاری خالائیں حرام ہیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، اور جن عورتوں نے تمہیں دودھ پلایا یعنی رضائی ماں جس کو کہتے ہیں تو وہ حرام ہے۔ اسی طرح جس عورت کا دودھ پیا اس کی بیٹی اس کی بہن ہو گئی، دودھ شریک بہن ہو گئی، اس سے نکاح حرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان عورتوں کا تفصیل سے قرآن مجید میں ذکر ہے، اور جو عورتیں حرام ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نسب کی وجہ سے کچھ عورتیں حرام ہیں، نسب یعنی خونی رشتہ دار نسبی جو ہوتا ہے اس وجہ سے حرام ہے۔ ایک ہے ماں، بیٹی، بہن، پھپھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی، ٹھیک ہے، یہ جو ہے 7 عورتیں جو ہے یہ بیان کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ماں میں جو ہے یہ دادی، نانی، پرنانی، پردادی یہ سب آ جائیں گی، یہ ماں میں داخل ہیں۔ تو اسی طرح بیٹی میں پوتی، نواسی وغیرہ یہ سب داخل ہو جائیں گی۔ اسی طرح بھتیجیاں اور بھانجیاں، خالہ، پھپھیاں، اسی طرح والدین کی خالہ اور پھپھیاں، ٹھیک ہے، یہ سب عورتیں جو ہیں یہ حرام ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو نسب کی وجہ سے عورتیں حرام ہیں جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ایک وہ عورتیں حرام ہوتی ہیں جو سسرالی رشتہ دار کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں، یعنی حرمت مصاہرت اس کو کہتے ہیں، سسرالی رشتہ اس کو کہتے ہیں۔ جیسے جس عورت سے نکاح کیا ہو اور اس سے خلوت وغیرہ بھی ہو گئی ہو تو اس صورت میں اس عورت کی بیٹیاں اس پر حرام ہوں گی اگرچہ دوسرے شوہر سے ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح جس عورت سے نکاح کیا ہے تو نکاح کی وجہ سے اس عورت کی ماں یعنی اس کی ساس جو ہے وہ اس پر حرام ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سسرالی رشتہ دار کی وجہ سے یہ حرام ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں
جیسے دو بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، دو بہنوں سے ایک شخص دو بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا، یعنی ایک عورت اس کے نکاح میں ہے، اس کے ہوتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح کرنا حرام میں ہے۔ دونوں سے نکاح نہیں ہاں، کرتا، طلاق دے دی، اس کی عدت گزار کر اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے جب تک اس کی عدت نہ گزر جائے۔ اسی طرح پھپھی بھتیجی، خالہ بھانجی، ان دو عورتوں کے ساتھ بھی ایک ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، یعنی ایک شخص کے نکاح میں ایک عورت ہے، اب وہ اس کی بھانجی سے نکاح کرنا چاہے یا اس کی بھتیجی سے نکاح کرنا چاہے تو یہ نکاح کرنا جائز نہیں وہ ہوگا۔ اس کی حقیقی بھانجی بھتیجی نہیں ہے، اس عورت کی وجہ سے عورت کی بھانجی، ٹھیک ہے، ان دو عورتوں کو ایک شخص نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ اس کا قاعدہ یہ بیان کیا فقہاء کرام نے، ایسی دو عورتیں اگر ان میں سے ایک کو مرد تصور کیا جائے، دونوں میں سے کسی بھی ایک کو مرد تصور کیا جائے تو دوسری سے نکاح کرنا یہ حرام ہو، تو اب جمع کرنا بھی حرام ہے، جمع کرنا بھی حرام ہوگا۔ اب جیسے پھپھی اور بھتیجی ہے، ٹھیک ہے، اب ایک شخص کے نکاح میں پھپھی ہے، اب اسی کی بھتیجی اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے، وہ ہاں اس کا انتقال ہو جائے، اس نے اس کو طلاق دے دی ہے تو اس کی عدت گزر گئی تو اب اس کی بھتیجے سے کر اب وہ سکتا ہے۔ کیسے بنا آپ نے جو قاعدہ بیان کیا؟ اس کا یہ ہے کہ ایسی دو عورتیں اگر ان دو عورتوں میں سے ایک کو مرد تصور کیا جائے تو دوسری سے اس کا نکاح حرام۔ اور جیسے پھپھی اور بھتیجی کو لے لیں، پھپھی کو مرد تصور کریں تو وہ چچا بن جائے گا، اس کا رشتے میں لڑکا ہوگا تو چچا بن جائے گا۔ اب بھتیجی کو لڑکا تصور کریں تو یہ بھتیجا ہو جائے گا، پھپھی اور بھتیجے کا نکاح حرام ہے، تو اب ان دونوں کو جمع بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح خالہ اور بھانجی، خالہ کو مرد تصور کریں تو یہ ماموں، ٹھیک ہے، اس بچی کا، اس بچی کو اگر مرد تصور کریں تو اس کا بھانجا ہوگا، خالہ کا بھانجا ہو جائے گا۔ تو یہ قاعدہ فقہاء نے بیان کیا ہے۔ دو بہنیں ان میں سے ایک کو لڑکا تصور کرے تو تو بھائی بہن ہو جائیں گے، بہن بھائی کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو ان دونوں عورتوں کو ایک شخص اپنے نکاح میں بھی جمع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو شادی شدہ عورت ہو، جو عورت کسی کے نکاح میں ہو، اس عورت سے بھی نکاح کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مشرکہ عورتیں جو ہیں، کتابیہ سے علاوہ جو مشرکہ عورتیں ہوتی ہیں بت پرست وغیرہ، تو ان سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ دودھ کے جو رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، جیسے رضائی ماں، صحیح ہے، اس سے نکاح کرنا حرام۔ جس طرح اپنی والدہ سے نکاح کرنا، ماں سے، حقیقی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح جس عورت کا دودھ پیا اس سے نکاح کرنا حرام۔ اسی طرح اس عورت کی جتنی بھی اولادیں ہیں، جتنی بھی ہیں، ٹھیک ہے، اب جتنی بھی اس کی بیٹیاں ہوں گی سب اس کی بہنیں ہوں گی، صحیح، چاہے اس نے اس کے ساتھ دودھ پیا ہو یا نہ پیا ہو، آگے پیچھے دودھ پیا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر بھی وہ سب کے سب اس پر حرام ہے۔ صحیح۔ اب یہ عام عورتوں میں لوگوں میں یہ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے ساتھ دودھ پیا ہو وہ حرام ہوتی ہے، ایک ہی عمر کے تھے دونوں، ایک ہی عمر کے تھے، ایام میں پیتے رہے، حالانکہ فقہاء نے لکھا کہ 30 سال کا فرق کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، جتنا بھی فرق ہو، لیکن ہے اس عورت کی اولاد، صحیح، اس عورت کی جتنی بھی اولاد ہوگی وہ اس پر حرام ہوگی، یہ آپس میں بہن بھائی ہو جائیں گے۔ جس طرح حقیقی بہن بھائی کا نکاح حرام ہے، اسی طرح دودھ شریک بہن بھائی کا بھی نکاح حرام ہے۔ بکری کا دودھ پیا تو تب بھی ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، عام تو ہے، لوگوں میں مشہور ہے کہ دو بچوں نے ایک ہی بکری کا ایک ہی گائے کا دودھ پیا تو اب وہ دونوں جو ہے وہ رضائی بہن بھائی بن گئے۔ نہیں، اس طرح کسی جانور کا دودھ پینے سے رضائی بہن بھائی نہیں بنے۔ ٹھیک ہے، انسان کا دودھ پینے سے، عورت کا دودھ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو حضور اب یہ سلسلہ ہم نے اس موضوع پر پہلے بھی کیا ہے، اور یہ کن عورتوں سے نکاح حرام ہے، اس پر ایک سوال لوگوں نے کیا کہ یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ ماں سے حرام، بہن سے حرام، یہ تو لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا کیا آپ دارالفتا سے وابستہ ہیں تو کیا اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں؟ ماں بہن تو عام طور پہ پتہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے اپنے رشتے گنوائے ہیں، تو کیا اس طرح لوگ کر بیٹھتے ہیں نکاح؟ بالکل کر بیٹھتے ہیں، اور اس طرح کے ایک واقع نہیں، درجنوں واقعات ہیں۔ معاذ اللہ، ایک تو میں نے جو کہا کہ دو بہنوں کو جمع کرنا، ٹھیک ہے، اب دو بہنوں تو سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، عمومی طور پہ ایسا کم ملے گا، نہیں کریں گے، لیکن وہ جیسے میں نے کہا پھپھی اور بھانجی، یہ ہو جاتا ہے، خالہ، پھپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی، ٹھیک ہے، ان کو نکاح میں جمع کر لیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دو بہنوں تو نہیں ہے نا، ٹھیک یہ ہے، تو اس کی میری بیوی کی بھتیجی ہے، ٹھیک میں ہے، تو اسے نکاح کر سکتا ہوں۔ تو ایسے بھی واقعات آئے ہیں۔ اور دوسری سب سے زیادہ واقعات آتے ہیں وہ دودھ کے رشتے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ رضائی بہن بھائی ہیں، اچھا، بٹ ٹھیک ہے اس نے اس کے ساتھ تو دودھ نہیں پیا تھا، صحیح، تو اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایسے واقعات بھی معاذ اللہ آئے ہیں کہ سگی خالہ سے بھی نکاح کیا گیا ہے، استغفر اللہ، اب وہ جہالت کی بنا جہالت کی بنا پہ کہیں یا جس وجہ سے بھی کہیں، تو ایسے بھی واقعات آئے ہیں محرمات سے نکاح۔ تو اب
لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جو مخصوص عورتیں ہیں جی جی ان سے ہی نکاح حرام ہوتا، تو یہ جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نکاح بھی ہو جاتا ہے، اب اولادیں بھی ہو گئیں، کل کو پتہ چلا بھائی ان دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا تھا، یعنی یہ رضائی بہن بھائی تھے. یہ رضائی بہن بھائی ٹھیک تھے. ہے. اب دیکھیں یہ دودھ کا رشتہ جو ثابت ہوتا ہے یہ شرعی گواہوں سے ثابت ہوتا ہے صحیح صحیح. کہ دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں اس بات کی گواہی دیں ٹھیک کہ ہے. ہاں بھائی ہم نے دیکھا ہے کہ اس عورت کا دودھ بچے نے پیا تھا، پھر تو ٹھیک ہے رضاعت ثابت ہو جائے گی. اب ایک اور آگے کہتی ہے کہ بھائی میاں بیوی ہیں، میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا تھا، اچھا. تم تو آپس میں بہن بھائی ہو. ہو. تو اس صورت میں اگر تو وہ اسے سچا سمجھتے ہیں، خود یعنی میاں بیوی جو ہاں ہے. یار یہ سچ کہہ رہی ہے، پھر تو نکاح ان کا فاسد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اچھا. ختم کرنا پڑے گا ان کو. اور اگر سچا نہیں سمجھتے اور کوئی شرعی ثبوت بھی نہیں ہے، گواہ بھی نہیں ہے، صحیح. تو ان کا نکاح حرام نہیں کہلائے گا. یعنی صرف ایک عورت کی گواہی پر یا صرف عورتوں کی گواہی پر، جسے مرد نہ ہو، عورتوں کی گواہی پر جو ہے نکاح کو ختم نہیں کیا جائے گا. البتہ مستحب یہ ہے کہ وہ عورت اگر نیک پرہیزگار ہے، عادلہ ہے، تو اس کی بات پر عمل کرنا مستحب ہے. مستحب کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بہتر ہے کہ عمل کر لیں، اگر نہیں بھی کرتے تو اس صورت میں گناہ گار نہیں ہے. ٹھیک ہے. شرعی طور پہ حکم صحیح، نہیں کیونکہ لگے. یہاں رضاعت کا ثبوت نہیں ہے. صحیح صحیح. یعنی دودھ کا جو رشتہ ہے اس کا ثبوت نہیں ہے. اس کا ثبوت جب ہی ہوگا جب دو گواہ ہوں، ٹھیک ہے. یعنی شرعی گواہ جس کو کہتے ہیں، دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں اس بات کی گواہی دیں ہاں ہمارے سامنے اس عورت نے ان کو دودھ پلایا تھا. تو یا پھر وہ جن کو دودھ پلایا وہ خود اقرار کریں، وہ خود کہیں گے ٹھیک ہے یہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، یہ جو عورت کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے، تو اس صورت میں اب ان کا نکاح حرام ہو جائے گا. تو ایسے بھی واقعات آتے ہیں. تو اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ بلا وجہ ہر ایک کو دودھ نہ پلاتی رہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی کو پلایا بھی ہے تو اس کو مشہور کر دیں، گواہ بنائیں، بہت ہاں سارے لوگوں بتا دیں کہ بھائی میں نے اس کو دودھ پلایا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ دودھ پلا دیا، بعضوں کا سگی خالہ نے دودھ پلایا ہوتا ہے، صحیح. اب وہ اسی خالہ کی بیٹی سے نکاح ہو رہا ہے، نکاح تاریخ سے سب کچھ ہے، اب بعد میں کہتے میں نے تو اس کو دودھ پلایا تھا. اچھا. اب اس میں یہ واقعات آتے ہیں واقعات، ٹھیک ہے. کافی جھگڑے، یعنی سب کچھ طے ہو گیا، بیچ میں کسی نے کہہ دیا، عورت نے کہہ دیا اس نے تو اپنی خالہ کا دودھ پیا ہے، یعنی ان کو خود مسئلہ پتا نہیں تھا، کسی بار بعد میں کہہ دیا. جب ان سے پوچھا کہ ہاں میں نے دودھ پلایا تھا، دودھ پلایا تھا، تو پھر اب نکاح کیوں کر رہی ہیں اپنی بیٹی کا؟ تو وہ یا تو بھول گئے یا مسئلے کا معلوم نہیں تھا، یہ ہوتا ہے. تو اس صورت میں بھی جب گواہوں سے ثابت ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی رضاعت ثابت ہو گئی. ٹھیک ہے. اور ایسے بھی کیس آئے ہیں کہ اقرار تو کہہ تو رہی ہے عورت، ماں کہہ رہی ہے جس اپنی بیٹی کا جو نکاح کو میں نے اس کو دودھ پلایا اپنے بھانجے کو، لیکن وہ نہیں مان رہا اور کوئی گواہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ شرعی ثبوت نہیں ہے، وہ سامنے والا مان بھی نہیں رہا، آپ کو سچ نہیں جانتا، تو اس صورت میں رضاعت تو ثابت اس صورت میں نہیں ہوگی. دودھ کا رشتہ وہ شرعی گواہوں سے ہی ثابت ہوتا ہے. اس طرح کے بہت سارے واقعات دارالفتہ میں آتے رہتے ہیں. معاذ اللہ اپنی محرمات سے جو ہے وہ نکاح کر رہے ہوتے ہیں ایسے. اور جیسے میں نے ابھی قسمیں جو بیان کی ان کے ساتھ یہ ایسے بھی واقعات آئے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی نکاح کیا ہے. معاذ اللہ ایسے بھی واقعات ہیں کہ شادی شدہ عورت سے بھی نکاح ہو رہا ہے. اللہ اکبر. یا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ عورت جھوٹ بولتی ہے کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے، یعنی اس کا شوہر غائب ہے، طلاق ہو گئی ہے، یا تو نکاح نہیں ہوگا. تو وہ اگر تو شوہر کو پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو وہ تو گناہگار نہیں ہے، لیکن یہ نکاح ہوا فاسد، ہوا ہی نہیں، یعنی فاسد مطلب ہو گیا، اب ختم کرنا لازم ہے، پتہ چل گیا. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو بھی پتا تھا یہ شادی شدہ عورت ہے تو پھر تو یہ نکاح ہی باطل ہے اور یہ نکاح ہی حرام ہوگا. تو ایسے بھی واقعات معاشرے میں ہوتے رہتے ہیں. تو دارالفتہ میں اس طرح کے واقعات آتے رہتے ہیں. اس لیے بار بار اس کی یہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کا علم ہو، کیونکہ یہ ایسا علم ہے جس کا سیکھنا فرض ہے. اور اس پہ توجہ بھی نہیں اتنی زیادہ، اپنے جس کو جو سمجھ آتی ہے وہ کر لیتا ہے، لیکن یہ چیزیں ہر ایک کے نہیں ہوتا، اتنی باریکیاں نہیں معلوم ہوتی دودھ کے رشتے سے. کیونکہ یہ تو پتا ہوتا ہے چلیں بھائی جس عورت کا دودھ پیا ہے وہ عورت حرام اور اس کی بیٹیاں حرام. اب اس عورت کا جو شوہر ہے جس کی وجہ سے اس کا دودھ اترا تھا، اس کی اولاد ہوئی تھی، اب اس والد کی یعنی جو اور اس کی بیویاں ہیں تو اس کی اولادیں بھی اس پر حرام ہوں گی، وہ بھی حرام ہو جائیں گے، وہ بھی حرام ہو جائیں گی. یعنی جس عورت کا اس نے دودھ پیا، یعنی جس کا دودھ اس کی جس مرد سے شادی اس کی پہلے سے کوئی اور شادی بھی تھی اور بچے، یعنی آپ کو یہ سمجھیں گے ایک بچے نے 2.5 سال کی عمر کے اندر رضاعت کب ثابت ہوتی ہے؟ جب کسی بچے نے 2.5 سال کے عمر سے پہلے دودھ پیا ہو کسی عورت کا. اب اس عورت کا دودھ پیا وہ عورت حرام. اب اس کا دودھ جس شوہر کی وجہ سے اترا ہے
اور اس عورت کی اور اولاد بھی ہے تو اس صورت میں وہ شوہر اس کا رضائی باپ ہو گیا. اب وہ رضائی باپ اب اس نے اور بھی شادیاں کی ہیں تو اس کی جتنی بھی اولادیں ہوں گی دوسری بیویوں سے بھی جو ہوں گی وہ بھی اس پر حرام ہو جائیں گی. دودھ پینے سے پہلے ہوں یا بعد میں؟ دودھ سے پہلے ہوں بعد میں سب کے سب حرام ہو جائیں گے. اب یہ مسئلہ عمومی طور پہ نہیں پتا ہوتا, وہ تو بہت دور کا ہے نا. وہ تو بہت دور کا. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ پیا ہے وہ حرام ہے, اس کے آس پاس والے بھی حرام. کسی سے پوچھا جائے گا وہ اپنا قیاس کرے گا, وہ تو دوسری بیوی ہے اس کی اولاد تھوڑی ہے, اس سے کیا تعلق ہے, اس کا کیا تعلق ہے. حالانکہ مسئلہ ہے یہ شرعی طور پر. تو عمومی طور پہ معلومات ان چیزوں کی نہیں ہوتی اور یہ معلومات رکھنا چاہیے تاکہ ہم ان حرام چیزوں سے بچ سکیں. یہ پھر عام طور پر جو خاندان کے اندر رشتے ہوتے ہیں وہاں یہ معاملات زیادہ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے خاندان کے اندر جو رشتہ کیا جائے اس میں یہ معلومات خاص کر دودھ کا رشتے کا آ رہا ہے تو ہاں دارالفتہ سے جو ہے وہ رہنمائی لے لی جائے کہ بھائی یہ ہے رشتہ بنتا ہے کہ آیا ہے. اور اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں. اب جن سے نکاح جائز بھی ہوتا ہے ان سے بھی سوالات. اب دیکھیں یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے. اب جن سے نکاح حرام ہے معاذ اللہ ان سے نکاح ہو رہا ہے. اب جن سے نکاح بالکل جائز ہے, ٹھیک ہے, اب ان سے کوئی نہ کوئی کہتا نہیں نہیں یہ تو تمہارے رشتے میں تمہاری خالہ لگتی ہے, یہ تو رشتے میں تمہارا چچا لگتا ہے. رشتے میں یعنی مطلب کیسے؟ اب جیسے مثال کے طور پر والدین کے جو کزن ہوتے ہیں, والدین کے کزن یعنی والد کا چچا کے بیٹے, ٹھیک ہے, یہ خالہ کے بیٹے بچے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح والدہ کے خالہ کے بیٹے تو والدین کے کزن ہوا ہی ہے, ٹھیک ہے. اب عمومی طور پہ ان کو کیا سمجھا جاتا ہے, والد کے جو کزن ہوں گے ان کو چچا ہی بولیں گے, ٹھیک ہے, یا بہن ہوں گی چچا زاد بہن ہوں گی ان کو پھوپھی بولیں گے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح والدہ کی جو خالہ کی بیٹی ہیں ماموں کی بیٹی ہیں تو ان کو خالہ ہی بولا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو تمہارے رشتے میں یہ لگتے ہیں, ٹھیک ہے, چچا لگتے ہیں, یہ ماموں لگتے ہیں, یہ خالہ لگتے ہیں, چچا نہیں ہے, حقیقی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ان کو بھی وہ والد کے اصلی بھائی آپ کے چچا تھے, والدہ کی بہن خالہ تھیں, لیکن یہ تو کزن ہیں, یہ کزن ہے, ٹھیک ہے. تو جب کزن سے نکاح جائز ہے تو ان کی اولاد سے بھی جائز ہے, ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں نا, اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں, نکاح جائز ہے, والدین کے کزن سے نکاح جائز ہے. اب یہ اس کی مثال بالکل مشہور مثال, ٹھیک ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا رشتہ ہے ان کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کے چچا کے بیٹے ہیں, سبحان اللہ. تو اس طور میں ہماری زبان میں وہ کزن ہوئے, ٹھیک ہے, تو ان کا نکاح ہوا. صحیح صحیح, ایک مشہور مثال ہے یہ, ماشاءاللہ. تو ان کا نکاح جائز ہے. تو یہاں عوام یہ اپنے قیاس رائیاں کرتی ہے, وہ گناہگار ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو چچا لگتے ہیں رشتے میں, یہ تو ماموں لگتے ہیں, ان سے جو ہے نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے یا نہیں ہو سکتا. تو اب بیچارے وہ دارالاسلام میں آگے پریشان ہو کے پوچھتے ہیں, ہم ان کو یہی کہتے ہیں, فتوے بھی لکھ کے دے دیتے ہیں کہ بھائی ان سے نکاح, اور کوئی اگر رشتہ نہیں ہے, دودھ وغیرہ کا رشتہ نہیں ہے تو ان سے نکاح جائز ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی جائز کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے, ناجائز کے حوالے سے وہ کم آتے ہیں. ٹھیک, وہ جب ہو جاتا ہے پھر وہ ہو جاتا ہے, پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو غلط تھا. ایسی صورت میں بچوں کا کیا حکم ہے, جو بچے ہیں وہ اب کیا کہلائیں گے ان کے؟ دیکھیں اس صورت میں اگر جان بوجھ کے نہیں کیا گیا, غلط فہمی میں اس طرح کے معاملات ہو گئے تو نکاح فاسد ہوتا ہے. تو نکاح فاسد میں جو اولاد ہوگی وہ ولد نسب ہی کہلائے گی, یعنی ان کا نسب ان کے والد باپ سے ہی ثابت ہوگا. ٹھیک ہے, وہ ان کا باپ کہلائے گا. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں, ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کال سنائیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو نور کو انہوں نے اپنایا, انہیں دو بہنوں سے نکاح فرمایا. تو یہ ارشاد فرما دیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو بہنوں سے ایک مرد نکاح نہیں کر سکتا, تو اس کی وضاحت فرما دیں. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. میں آصف اتاری ملتان سے عرض کر رہا ہوں, یہ ارشاد فرما دیجئے کہ کیا موبائل فون پر کال کے ذریعے بھی نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں, اور قاضی کے ہونے کی بھی شرط ہے یا نہیں؟ جی ضرور عرض کریں گے. ایک اور کال سنائیے. سوال یہ ہے کہ ایک شادی آلریڈی پہلے موجود ہے, پھر اسی شخص نے دوسری شادی کر لی ہے, جو دوسری شادی کی ہے اس کی پہلے سے ایک بچی موجود ہے, اس بچی کا اور پہلی شادی کے جو بچے ہیں ان میں سے ان کا نکاح آپس میں جائز ہے, ہو سکتا ہے یہ؟ جی ضرور عرض کریں گے. تو پہلے یہ آخری سوال کا جواب دے دیں کہ مرد و عورت کی شادی ہوئی ہے, ان دونوں کی پہلی شادیوں سے اولادیں ہیں, اس کی کسی اور مرد سے اور کسی اور عورت سے ہے, کیا ان کے بچوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے پہلے شادی کی, ٹھیک ہے, اس کی اولاد ہوئی,
بیٹا ہوا اب اس سے، بیٹا ہوا اس سے، ٹھیک ہے، اب اس نے کسی ایک بیوہ یا مطلقہ عورت سے شادی کی جس کی اولاد بھی ہے دوسرے شوہر پہلے سے، سے اس کی بیٹی ہے، پہلے سے اس کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا آپس میں، اس کے بیٹے اور اس کی بیٹی جو دوسرے شوہر سے ہے، ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے شرعی طور پر، ٹھیک۔ اب کیونکہ یہ ماں باپ بھی ہوئے اور ساس سسر بھی اس طرح کہ ان کے والد بھی الگ ہیں ٹھیک ہے، اور والدہ بھی الگ ہیں، صحیح ہے، اس ٹھیک ہے نا، میں دونوں صورتوں میں الگ الگ ہیں تو ان کا نکاح جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی لوگ بہت زیادہ پوچھتے پوچھتے ہیں، ہیں۔ کنفیوز بھی ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ٹھیک ہے، ہے، وہی نا، یہ تو کہ بہن باپ بھائی ہو کے- گئے، جی جی وہ بھی تو یہ سمجھتے ہیں تو بہن بھائی ہو گئے، جی جی، جب بہن بھائی ہو گئے تو ان کا نکاح تو، اب کسی نے اس طرح کا سوال پوچھا تھا کہ بھئی میں میری خالہ کی بیٹی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میری خالہ کا انتقال ہو گیا، خالہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہے، خالہ کا انتقال، اب خالو نے ان کی بہن سے نکاح کر لیا، ٹھیک ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ خالو میرے بہنوئی بھی ہو گئے اوہ، اور میری خالہ کی بیٹی سے میرے دو رشتے ہو گئے، صحیح ہے، ایک تو خالہ کی بیٹی، ایک میں ماموں ہو گیا، ایک کزن ہے اور ایک ماموں بن گیا، ایک میں ماموں بن گیا، ٹھیک ہے، تو میری شادی ہو سکتی ہی نہیں ہو سکتی؟ صحیح۔ بالکل ہو سکتی ہے، یعنی اور کوئی حرمت کی کوئی وجہ ہے یہاں ہے نہیں، ٹھیک، خالو نے اگر ان کی بہن سے نکاح کر لیا تو وہ جو خالہ کی ان کی بیٹی تو ان پہ حرام تھوڑی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ حلال ہی رہیں گے۔ تو یہ پیچیدگیاں آتی ہیں، عوام اس کو حل نہیں کر پاتی، جی۔ تو بہتر یہ کہ اس طرح کا جب معاملہ ہو تو پوچھ لیا تو جائے، کسی مفتی سے ہو سکتا ہے پوچھ بعض لیں، صورتوں میں حرمت ثابت جی ہو بھی رہی ہو، تو اپنی قیاس ارائیاں یہاں نہیں کرنا چاہیے، بعض اوقات لوگ سخت حکم بھی لگا دیتے ہیں، اس صورت میں گناہ گار ہوں گے کہ بھئی یہ نکاح نہیں ہو، ہاں تو یہ اب شرعی طور پر حلال چیز کو حرام کہہ رہا ہے، تو اس صورت میں گناہ گار ہوں گے، ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ استغفر اللہ، تو اس تو طرح دارالفتہ علیہ سنت سے رہنمائی لے لیں، کوئی بھی ہے۔ کنفیوژن ہو کہ بھئی کن سے نکاح جائز ہے کن سے کہ نہیں۔ جو جہاں نکاح ہو رہا ہے خاندان کے اندر تو وہاں پوچھ لیا جائے کہ یہ ہمارا رشتہ بنتا ہے، واضح طور پہ بتا دیا جائے، جی پھر آپ کی شرعی رہنمائی کر دی جائے گی۔ دو بہنوں سے ایک وقت میں نکاح آپ نے فرمایا حرام ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین کہلاتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں آپ کے نکاح میں تشریف لائیں، تو اب یہ دونوں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں حرام ہے اور یہاں دونوں کی شادی ہوئی، یہ کیسا ہے؟ اس کی وضاحت یہ کی گئی تھی کہ دیکھیں ایک نکاح میں ہو، اس کے ہوتے ہوئے دوسری سے نکاح، ایک وقت میں دونوں بہنوں سے، اب ایک کا اگر انتقال ہو جائے تو دوسری سے نکاح بالکل جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں بھی یہ ہوا، پہلے ایک صاحبزادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، جب ان صاحبزادی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد دوسری صاحبزادی سے آپ نے نکاح کیا، تو وہ جو ممانت ہے وہ ایک وقت میں، ایک کے ہوتے ہوئے، ایک کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسری سے نکاح کرنا ہے، یہ حرام ہے، یہ جمع کرنا ہوگا نا۔ اگر ایک کا انتقال ہو گیا، یہ کسی نے ایک کو طلاق دے دی اور اس کی عدت گزر گئی، تو اب دوسری سے نکاح کرنا اس کے لیے بالکل جائز ہے۔ مسئلے کو غور سے سنا جائے، سمجھا بھی جائے، جی۔ یہ اس کی ایک مثال ہے۔ ممکن ہے ہم حسن ظنی رکھیں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے اس نیت سے پوچھا کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہو، وہ کلیئر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ بہت عاطف بھائی ملتان سے سوال کیے ہیں، دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ موبائل پر آج کل جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، مرد و عورت مختلف جگہوں پر ہو سکتے ہیں، تو کیا موبائل پر نکاح ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا طریقہ کار ہے؟ اس کی جواز کی کوئی صورت ہے؟ ایسا بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں۔ دیکھیں اگر موبائل پر یعنی فون پر، اسکائپ لے لیں، مختلف جو بھی ذرائع ہیں آج کل جدید، آج کل جس طریقے سے ہو رہا ہے، یعنی موبائل پر ہی ایجاب و قبول کیا کہ میں نے آپ سے نکاح کیا، سامنے سے رپلائی یہ ہے کہ میں نے قبول کیا، تو اس طرح موبائل، اسکائپ وغیرہ کے ذریعے ایجاب و قبول کرنے سے نکاح نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا۔ نکاح کے لیے اس کی ایک شرائط ہیں، گواہوں کا ہونا بھی شرط ہے، ٹھیک ہے، کہ گواہ جو ہیں وہ ایک مجلس میں، ایک ہی مجلس میں ایک ہی بیٹھک میں جو ہے وہ ایجاب و قبول ان کے سامنے ہو، اور وہ اتنی آواز سے ہو کہ گواہ سن لیں۔ صحیح، تو یہاں یہ شرائط پائی نہیں جاتی، فون پر کال پر ہی جو ہے وہ ایجاب و قبول کر لیا گیا تو اس صورت میں جو ہے نکاح نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کی جواز کی صورت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو بہتر صورت یہی ہے کہ جہاں جو یہ اس طرح کرنا چاہے، بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے کہ لڑکا باہر ہے، دوسرے ملک میں وہ آ نہیں سکتا، تو وہ دارالفتہ علیہ سنت سے رہنمائی لے لیں، ان کو طریقہ بتا دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات قاضی کو بھی سمجھا دیا جاتا ہے آپ نے ان الفاظوں سے ہونے کی صورت ممکن ہے، ممکن ہے ہونے کی صورت، تو ارینج میرج ہو تو اس صورت ہم طریقہ کار بتا دیتے ہیں، اور جہاں ایسا معاملہ ہو کہ خفیہ نکاح کر رہے ہوں تو وہاں پھر ہم کلیئر منع کر دیتے ہیں، کہ وہاں اور بھی مسائل آ جاتے ہیں نا، کف اور غیر کف کا معاملہ آ جاتا ہے، بعض صورتوں میں نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم سرے سے منع کر دیتے ہیں کہ اگر والدین راضی نہیں ہے تو شرعی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں والدین راضی ہوتے ہیں، والدین خود آ کے پوچھتے ہیں، ان کو بھی طریقہ ایک شرعی بتاتے ہیں وکیل بنانے کا، اور وہ الفاظ بھی بتائے جاتے ہیں، ان الفاظوں کے ساتھ نکاح کروایا جائے تو پھر نکاح ہوگا۔ لیکن مطلقاً جو آج کل ایک سوچ پیدا ہو چکی ہے کہ جب
اسکائپ پر پسند کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، تو نکاح ہونے میں کیا حرج ہے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ شرائط نکاح کی وہ نہیں پائی جا منع بھی نہیں ہے اور شرائط پائی جائیں تو جائز بھی ہے. وہ آپ دارالاسلام میں جو پوچھتا ہے اس کے حسب حال اس کو سمجھا دیا جاتا ہے کیسے ہوتا ہے. دوسرا وہ قاضی صاحب شرط ہے کہ قاضی نکاح خواہ جو ہیں وہ آئیں، فارم لے کر آئیں اور اس کے بعد نکاح پڑھائیں، یہ ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی نکاح؟ شرعی طور پہ قاضی ہونا شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بغیر قاضی کے بھی نکاح کرے، جیسے بعض اوقات تجدید نکاح کی ضرورت پڑتی ہے، لوگ احتیاطی بھی تجدید نکاح کرتے ہیں یا کسی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا معاذ اللہ کفریہ کلمات منہ سے نکل گئے تھے یا کوئی ایسی وجہ تھی، اب وہ کہتے ہیں کیا قاضی کو بلائیں، گھر کے افراد کو ہی، میاں بیوی جو پہلے سے نکاح تھا، نکاح کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، اب وہ گھر کے افراد کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیتے ہیں، تو یہ شرعی طور پہ جائز ہے. تو نکاح منعقد ہونے کے لیے قاضی کا ہونا یہ شرط نہیں ہے، ضروری نہیں. اس کے بغیر خود بھی مرد و عورت ایجاب و قبول، گواہوں کی موجودگی میں ان شرائط کے ساتھ اگر وہ ایجاب و قبول کریں گے تو یہ بھی نکاح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آج ہمارا موضوع نکاح تھا. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.